قوم لوط پر ان کا ذکر کس طرح سے ہوا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر کس طرح سے نازل ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم کے والد اور حضرت لوط علیہ السلام کے والد وہ ایک ہی فرد تھے جن کا نام طارق تھا۔ تو لہٰذا بابل میں جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہے ان کے باپ کے گھر میں، وہیں پر حضرت لوط کے والد کی ولادت ہے، اور وہیں پہ حضرت لوط کی ولادت ہے شہر بابل میں۔ صحیح۔ وہاں سے پھر آگے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرتیں کی۔ سب سے پہلے بابل سے مصر تشریف لے گئے، مصر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے والد کی وفات ہو گئی، حضرت ابراہیم نے تربیت کی۔ یعنی اگر آپ کو آسانی سے مثال سے سمجھاؤں، جو حضرت علی کا اور رسول اللہ کا تعلق تھا وہی حضرت ابراہیم کا حضرت لوط کا تعلق تھا۔ تو وہ اپنا انہوں نے تربیت کی۔ پھر اس کے بعد اچھا، اب یہ بائبل کے اندر بھی واقعہ ہے، قرآن کا تو ذکر ہے کہ بائبل میں یہ واقعہ ہے کہ یہ امیر لوگ تھے، یعنی ان کے اپنے اپنے ریوڑ تھے اس دور کے۔ تو ان کے چرواہوں میں اختلاف ہو گیا، ایک دن چراگاہ میں حضرت ابراہیم کا ریوڑ جاتا تھا، ایک دن حضرت لوط اور ان کے بھائی کا، ان کے والد کا ریوڑ۔ تو جب اختلاف ہوا، اب دیکھیں اس چھوٹے سے اختلاف سے ایک پہلے کس کا ریوڑ چڑھے گا، اللہ نے ایک وحی نازل کی اور اس کے نتیجے میں فرمایا کہ اے ابراہیم لوط سے کہو کہ یہ اردن کے مشرقی علاقے آمورہ اور صدوم چلا جائے، اور حضرت ابراہیم خود فلسطین چلے گئے۔ یعنی فلسطین کو ابراہیم علیہ السلام نے حق سے آباد کیا، اور ان بستیوں کو حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ بڑے عجیب و غریب تھے۔ یعنی اگر آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ کریٹرز ہوتے ہیں نا، کنٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں، انوینٹرز ہوتے ہیں، یہ وہ قوم تھی جو گناہ ایجاد کرتی تھی۔ اچھا، 3 ایسے گناہ ہیں تاریخ کے اندر، اور بہت سارے ہیں لیکن 3 ایسے ہیں جو اس قوم نے ایجاد کیے۔ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، یعنی یہ کیسے سوچتے تھے۔ ایک قوم تو جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا، ایک گناہ، اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے سٹیمپ کیا کہ تم سے پہلے کسی قوم نے یہ گناہ نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ یہ اپنی شہوانی خواہشات کے لیے عورتوں اور نکاح کے رستے کو چھوڑ کے مردوں کی طرف راغب ہوتے تھے۔ دوسرا ان کا جو گناہ تھا، آپ حیران ہوں گے، وہ گناہ یہ تھا، یہ خائن تھے اور یہ لوگوں کو ٹیز کر کے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب یہ سارے گناہ آج قوم میں بھی موجود ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہماری قوم میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اب کیا کرتے تھے یہ؟ ایک دکان بازار میں کھلی، ایک چاول کی کسی نے دکان کھولی اور دال کی، یہ 15 20 کی گٹھوں جتھیوں میں آتے تھے اور ان سے کہتے تھے ہم کیا تمہارا مال نہ چیک کریں، اور ایک مٹھی اٹھاتے تھے اور چلے جاتے، دوسری اس کی بوری خالی ہو جاتی، وہ روتا تھا، اور جب وہ روتا تھا تو ایک فرد واپس آتا اور کہتا اچھا یہ لو میری مٹھی واپس لے لو۔ وہ کہتا مجھے ایک سے کیا ملے گا، میرا تو آپ لوگوں نے نقصان کر دیا۔ اور ادھر جا کے اچھا، اور پہاڑ کے پیچھے جا کے ہنستے اور ایک دوسرے کے ہاتھ مارتے اور کہتے دیکھو وہ کیسا رو پیٹ رہا ہے، اور اس کیفیت کو انجوائے کرتے۔